عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم علم بلاغت کا مطالعہ کر رہے تھے اور علم بلاغت کی ایک کیٹیگری، ایک شاخ علم بیان کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ علم بلاغت کے حوالے سے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس کو 3 شاخوں کے اندر کیٹیگرائز کر سکتے ہیں: علم بیان، علم معانی اور علم بدیع۔ ابھی تک ہم نے علم بیان کو ڈسکس کیا ہے 4 ایپیسوڈز کے اندر اختصار کے ساتھ۔ اب ہم علم معانی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ علم بیان میں اور علم معانی میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ علم بیان کا میجر ٹاپک یا بنیادی موضوع یہ ہے کہ ہم ایک ہی مضمون کو متنوع اسالیب میں مختلف پیرایوں میں کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، تو ایک ہی مضمون کو، ایک ہی سبجیکٹ کو آپ کیسے مختلف طرح سے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ علم بیان تھا۔ کبھی تشبیہ کے ذریعے، کبھی مجاز کے ذریعے، کبھی استعارے کی پیرائے میں اور کبھی کنایہ استعمال کر کے۔ علم معنی کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ کلام کو مقتضائے حال کے مطابق استعمال کرنا۔ مقتضائے حال ہم نے کہا تھا کہ سچویشن کے مطابق، یعنی علم معنی میں ہم میننگز کے اوپر گفتگو کریں گے۔ علم بیان میں زیادہ فوکس لفظ تھا، ورڈ تھا۔ علم معنی میں زیادہ فوکس لفظ سے پیدا ہونے والے معانی ہیں، میننگز ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان تمام آیات میں ایک ورڈ استعمال ہوا ہے ما، جس کو ہم نے ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ اب یہ ایک لفظ ہے ما، عربی زبان کا ایک لفظ ہے، لیکن ہر آیت میں اس کی میننگ ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ جو لفظ ما ہے مختلف معنی پیدا کر رہا ہے۔ ان معانی کو ہم علم معانی کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے اب آپ دیکھیں کہ پہلی آیت ہے، اب اس میں جو ما کا ورڈ ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اس ما کو ہم ما نافیہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بنایا، یعنی یہ ما نفی کے معنی میں ہے، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں طے کی۔ مطلب آپ سے پہلے کوئی بھی بشر ایسا نہیں گزرا کہ جو ہمیشہ کے لیے رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ما نافیہ ہے، یعنی نفی کے معنی پیدا کر رہا ہے۔ دوسرا، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہ ان 3 لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو غزوہ تبوک کے اندر پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اب ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور جب ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یہ تقریباً کوئی 50 دن تک جاری رہا، تو اب اس میں ان کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی کیفیت کیا تھی اس سوشل بائیکاٹ کے نتیجے میں، کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، تنگ ہو گئی زمین ان پر اپنی کشادگی کے باوجود۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ ما مصدریہ ہے، یعنی زمین اپنی کشادگی کے باوجود۔ تو یہ باوجود کا معنی تو با سے پیدا ہو رہا ہے۔ ما نے کیا کیا؟ راحبت کو مصدر کے معنی میں لے گیا۔ راحبت بیسیکلی فعل ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ لیکن اس ما نے کیا کیا کہ راحبت فعل ماضی کو مصدر کا معنی دے دیا۔ تو راحبت یہ فعل ماضی کا صیغہ تھا، لیکن اب اس سے، یعنی راحبت کا مطلب ہوگا اگر ہم اس کو فعل ماضی کے معنی میں لیں
تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کشادہ ہوئی. لیکن جب آپ نے اس پہ ما مصدریہ داخل کر دیا تو ما مصدریہ جب اس فعل کو مصدر کے معنی میں لے کے جائے گا تو اس کا معنی پھر فعل ماضی والا نہیں رہ جائے گا کہ وہ کشادہ ہوئی، بلکہ اس کا معنی ہو جائے گا کشادگی. یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے، کشادہ ہونا یہ مصدر ہے. مصدر کہتے ہیں نا کہ جس کے آخر میں نون الف نہ آئے. اردو میں ہم اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں جیسے کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، نہانا، دھونا. یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. وہ نہایا، اس نے کپڑے دھوئے، اس نے کھانا کھایا، وہ گیا. یہ افعال ہیں، یہ وربس ہیں. تو ذاقت علیہم الارض بما رحبت، تنگ ہو گئی ان پہ زمین، بما رحبت اپنی کشادگی کے باوجود. باوجود کا معنی با سے آیا ہے. ہم اس کو با کو علیحدہ سے ڈسکس کریں گے کہ با کا لفظ بھی قرآن مجید میں تقریباً 17 معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم علیحدہ سے کسی وقت حروف جارہ کی بحث کریں گے تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے. تو ما رحبت کا معنی کیا ہے؟ کشادہ ہونا. زمین اپنے کشادہ ہونے کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی تو ہم کہیں گے یہ ما مصدریہ ہے. اس نے اپنے بعد آنے والے فعل کو مصدر کا معنی دے دیا. اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کیا ہے یہ آپ کے دائنے ہاتھ میں اے موسیٰ. وما کیا، تو ہم یہ اب کوشچن ورڈ کے طور پہ ما آ رہا ہے تو اس لیے ہم کہیں گے یہ ما استفہامیہ ہے. استفہام یعنی کوشچننگ کے لیے جو ایک پیرایا استعمال کیا جاتا ہے اس کو استفہام کہتے ہیں. تو وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ کیا ہے آپ کے دائنے ہاتھ میں اے موسیٰ، تو یہ ما استفہامیہ ہے. چوتھی آیت پہ اگر آپ غور کریں، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کوئی بھلائی کا کام کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی. اس ما کو کہتے ہیں کہ یہ ما شرطیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی شرط کے معنی میں ہے. شرط مطلب ایک شرط ہوتی ہے، کنڈیشن ہوتی ہے، ایک اس کی جواب شرط ہوتی ہے، یعنی اس کی جزا ہوتی ہے. یعنی یہ شرط ہے اور یہ اس کی جزا ہے. یہ کنڈیشن ہے اور یہ اس کا، آگے آپ کہہ لیں آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے آپ کہہ لیں یہ اس کا ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ آیت مبارکہ کو ذرا دیکھیں، وما تفعلوا من خیر، تو یہ ما شرطیہ ہے. جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ کے علم میں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یعنی اللہ کے علم میں مطلب اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے بے خبر نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں پہلی آیت میں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، یہاں پہ ما نافیہ ہے. دوسری آیت میں ذاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں ما مصدریہ ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہاں پہ ما استفہامیہ ہے، کوشچن ورڈ کے طور پہ آیا ہے. اور چوتھی آیت میں وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، یہاں پہ ما شرطیہ ہے، یعنی شرط کے معنی میں آیا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ما کے اور بھی کئی معنی ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ قتل الانسان ما اکفر، ہلاک و انسان، کیسے اس نے کفر کر لیا. یہ کیا ہے؟ یہ ما تعجب کے لیے ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں ما تعجبیہ، یعنی وہ ما جو تعجب کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تعجب کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. یعنی انسان کیسے کفر کر لیتا ہے. اتنے سری دلائل موجود ہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے اوپر دلالت کرنے والے دلائل، اتنے سری اور واضح اور کلیئر کٹ. اس کے باوجود انسان کیسے کفر کر لیتا ہے. تو یہ مائے تعجبیہ ہے. اس کے بعد دیکھیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہاں پہ مائے موصولہ ہے. یہ مائے موصولہ بھی اصل میں گرامر کی ایک ٹرم ہے. تو عام طور پہ آپ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ وہ ما جو کا مفہوم دیتا ہے، ہر وقت نہیں لیکن عام طور پہ جو کا مفہوم دیتا ہے اس کو ہم مائے موصولہ کہتے ہیں. اب اس میں موصول
یعنی یہ ما کیا ہے، یہ اسم موصول ہے، اس کے بعد عام طور پہ ایک جملہ ہوتا ہے، ایک سینٹنس ہوتا ہے جس کو صلہ کہتے ہیں. تو یہ موصول، اسم موصول اور صلہ مل کے کچھ نہ کچھ گرامیٹیکلی جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں جملے کے اندر. تو یہ موصول کا ما ہے، ما موصولہ ہے. ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک اور ما ہمارے سامنے ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثلا مثال. ما اس ما کا کیا مطلب ہے؟ کوئی سی بھی. مثلا مثال، ما کوئی سی بھی. اس ما کو کہتے ہیں مائے ابہامیہ. یعنی ویسے تو جو نکرہ ہے، مثلا کیا ہے، یہ نکرہ ہے، اس میں بھی ابہام ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سی بھی مثال بیان کرے، لیکن اس ما نے آ کے نکرہ میں مزید ابہام پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. تو مثلا ما کوئی سی بھی مثال، اس کو کہتے ہیں مائے ابہامی ہے. تو گویا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورڈ ہے ما، وہ کس طرح سے مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر. تو یہ بیسیکلی علم معانی کا موضوع ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم معانی کے بڑے بڑے موضوعات کون سے ہیں. دیکھیں، علم بیان میں ہم نے کہا تھا کہ علم بیان کے 4 بڑے موضوع ہیں: تشبیہ، اس کے بعد مجاز، تیسرا استعارہ اور چوتھا کنایا. تو ہم نے 4 ہی لیکچرز جو ہے وہ مرتب کیے تھے علم بیان پہ، اور اس کے 4 ہی بڑے موضوعات تھے. اگر ہم علم معنی کی بات کریں تو علم معنی کے جو بڑے بڑے موضوعات ہیں وہ 8 ہیں، یعنی جن کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. 8 موضوعات کو ہم ٹچ کریں گے. ان میں سے سب سے پہلا موضوع ہے خبر و انشاء. یعنی ایک ہے خبر اور ایک ہے انشاء. ایک ہے جملہ خبریہ جس میں کوئی خبر دی جا رہی ہے ماضی کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں. اور ایک ہے انشاء. انشاء میں خبر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. انشاء کے اندر جیسے آپ کسی کو کوئی آرڈر کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کرو، یہ مت کرو. انشاء جیسے آپ کسی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش کہ مجھے وہ چیز مل جاتی. ٹھیک ہے. تو یہ انشاء کہلاتا ہے. انشاء کا بنیادی معنی ہے پیدا کرنا. ٹھیک ہے. تو گویا آپ ایک طرح سے کلام کی پیدائش کر رہے ہیں، کلام کی تخلیق کر رہے ہیں. اور خبر کیا ہے کہ پہلے سے ایک واقعہ ہوا ہے، ایک حادثہ ہوا ہے، ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو آپ رپورٹ کر رہے ہیں. تو خبر میں بیسیکلی رپورٹنگ ہوتی ہے، اور انشاء میں کوئی وقوع، کوئی حادثہ، کوئی انسیڈنٹ آپ اس کو رپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ خود سے، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک وقوع پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آسان الفاظ میں آپ اس کو یوں سمجھ لیں، باقی تفصیل سے ہم آگے چل کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. تو ایک تو بڑا موضوع ہے خبر اور انشاء. دوسرا موضوع ہے تعریف اور تنکیر. تعریف سے مراد معرفہ اور تنکیر سے مراد نکرہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ معرفہ اور نکرہ بھی، یعنی اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ بھی، جسے ہم پراپر ناؤن یا کامن ناؤن کہتے ہیں، وہ بھی معنی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے اس میں معرفہ میں پراپر ناؤن کے اندر معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ معنی محدود ہو جاتے ہیں، لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. جبکہ اگر کامن ناؤن ہو، اس میں نکرہ ہو، تو اس میں معنی پھیل جاتے ہیں، عام ہو جاتے ہیں. تو اس کو بھی ہم تعریف اور تنکیر کو بھی ہم دیکھیں گے. اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر. یعنی تقدیم و تاخیر سے کیسے معنی پیدا ہوتے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے اس کے اندر. تقدیم و تاخیر سے کیا مراد ہے؟ تقدیم کا مطلب ہے مقدم کرنا، پہلے لے کے آنا، اور تاخیر کا مطلب ہے پیچھے کرنا، مؤخر کرنا. ٹھیک ہے. تو تقدیم و تاخیر سے کلام کو آگے پیچھے کرنے سے، ٹھیک ہے، سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ پہ لے آنا، آبجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ پہ لے آنا. ٹھیک ہے. فاعل کو مفعول کی جگہ پہ، مفعول کو فاعل کی جگہ پہ لے آنا. ٹھیک ہے. تو مبتدا کو خبر کی جگہ پہ، خبر کو مبتدا کی جگہ پہ لے آنا. تو اس سے معنی میں کیسے زور پیدا ہوتا ہے، یا اس سے معنی میں کیسے تنوع پیدا ہوتا ہے،
یہ ہم انشاءاللہ سے تقدیم و تاخیر میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ذکر و حذف، یعنی بعض اوقات ہم کلام میں کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم کلام میں سے کسی چیز کو حذف کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ بلاغت پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی کلام کو حذف کرنے سے بھی بلاغت پیدا ہوتی ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے ذکر و حذف کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب حذف کی ایک مثال کے طور پہ آپ کا دوست اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، تو آپ جواب میں کہتے ہیں بازار، یعنی اب پورا جملہ کیا ہے، میں بازار جا رہا ہوں، لیکن آپ اس کے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہہ دیتے ہیں بازار، مارکیٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے اس کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ نے پورا جملہ نہیں دہرایا، ٹھیک۔ تو یہ حذف کی مثال ہے کہ آپ کلام میں سے کچھ گفتگو کو محذوف کر دیں، اس کو آپ بیان نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ کا مخاطب اس کو سمجھ رہا ہو۔ اس کے بعد پانچواں بڑا موضوع جو ہے وہ ہے اطلاق و تقیید۔ اطلاق یعنی مطلق کلام اور تقیید یعنی مقید کلام۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی ہم کلام میں کوئی قید لے کر آتے ہیں، کوئی کنڈیشن بیان کرتے ہیں، اور کبھی ہم کلام کو مطلق چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ ہم کوئی کنڈیشنز جو ہے وہ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ وصل و فصل، یعنی وصل کہتے ہیں کلام کو ملا دینا اور فصل کہتے ہیں کلام کو نہ ملانا۔ تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کو آپ اگر جوڑ دیں تو اس سے معنی پیدا ہوتے ہیں، یعنی ڈیفرنٹ معنی پیدا ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کلام پہ وقف کر لیں تو پھر اور معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک پیراگراف ہے نا، آپ اس میں چل سو چل پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اگر آپ ملا کے پڑھیں گے بعض اوقات دو الفاظ کو تو کچھ اور معنی پیدا ہو رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ ایک لفظ پہ ٹھہر جائیں گے تو پھر کچھ اور معنی پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اس کی بہترین مثال ذالک الکتاب لا ریب فی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر آپ لا ریب پہ وقف کر دیں تو پھر اور معنی پیدا ہوتے ہیں، اور فیہ ھدی للمتقین یہ اگلا جملہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ فیہ پہ وقف کریں ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو پھر اور معنی پیدا ہوتے ہیں، اور ھدی للمتقین یہ اگلا جملہ بن جاتا ہے۔ ہم اس پہ آگے چل کے ڈسکس کریں گے، یہ مثال ویسی ہم نے اس کو بیان کر دیا، ہم تفصیل سے ان سب چیزوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ سے یہ واضح ہوں گی۔ نیکسٹ موضوع کیا ہے؟ ایجاز و اتناب، یعنی ایجاز کہتے ہیں کلام کو مختصر کرنا، اور اتناب کہتے ہیں کلام کو لمبا کرنا۔ بعض اوقات کلام کو مختصر کرنے میں بلاغت ہوتی ہے، اور بعض اوقات ضرورت کے تحت کلام کو لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ بلاغت کی قسم ہے، ایجاز اور اتناب۔ یعنی ایجاز سے کیا کیا معنی پیدا ہوتے ہیں اختصار سے، اور اتناب یعنی کلام کو لمبا کرنے سے کیا کیا معنی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم ایجاز اور اتناب میں دیکھیں گے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ قصر و خلاف۔ قصر کسے کہتے ہیں؟ قصر کہتے ہیں حصر کو، یعنی آپ کسی مفہوم کو کسی خاص اسلوب کے ذریعے باندھ دیں، جسے کہتے ہیں نا، مطلب آپ نے مفہوم کو لاک کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، یہ قصر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی معبودیت جو ہے وہ آپ نے اللہ کے لیے لاک کر دی، بند کر دی، یعنی اللہ کے علاوہ یہ معبودیت اب کسی کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ خالق ہونا یا اس کا عبادت کا مستحق ہونا یہ کسی کے لیے بھی ثابت نہیں ہے، کسی کے لیے بھی ثابت، اس کو قصر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خلاف کیا ہے؟ کہ کلام جو ہے وہ مقتضائے حال کے خلاف ہو، سچویشن کے خلاف ہو۔ تو یہ اس کا لاسٹ ٹاپک ہے علم معنی کا۔ تو علم معنی کی جو ہے وہ ہمارے سامنے 8 موضوعات آئے ہیں: خبر و انشاء، تعریف اور تنکیر، معرفہ اور نکرہ، تقدیم و تاخیر یعنی کلام کو آگے پیچھے کرنا، ذکر و حذف یعنی کلام میں کسی چیز کا ذکر کر دینا اور کسی چیز کو نکال دینا، اور اطلاق و تقیید یعنی کلام میں کو مطلق چھوڑ دینا اور کلام میں کسی قید کا اضافہ کر دینا، وصل و فصل یعنی کلام کو ملا دینا یا کلام کو نہ ملانا، ایجاز و اتناب یعنی کلام کو مختصر رکھنا یا کلام کو لمبا کرنا، قصر و خلاف یعنی کلام میں حصر کا اسلوب پیدا کرنا، اور
کلام کو بعض اوقات مقتضائے حال یعنی سچویشن کے خلاف لے کر آنا، تو اس کی بھی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، یہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ گویا کہ 8 بڑے موضوعات ہو گئے علم معنی کے۔ تو اب ہم چلتے ہیں علم معنی کے سب سے پہلے موضوع کی طرف، یعنی ان 8 موضوعات میں جو سب سے پہلا موضوع تھا وہ کیا تھا؟ خبر و انشاء۔ تو خبر کیا ہے، انشاء کیا ہے، اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ خبر بیسیکلی وہ کلام ہے، یعنی ٹیکنیکلی اس کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ خبر وہ کلام ہے کہ جس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بھئی یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، پریڈیکیٹ جس کو انگلش میں غالباً کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خبر یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، جیسے ہماری کلاس لگی ہوئی ہے اور ابھی ایک طالب علم کلاس میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ فلاں چوک کے اوپر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو اب یہ خبر دے رہا ہے۔ تو خبر بعض اوقات ماضی کی خبر ہوتی ہے اور بعض اوقات مستقبل کی بھی خبر ہوتی ہے، لیکن مستقبل کی خبر کون دیتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس کو ہم پریڈکشن کہتے ہیں، جس کو ہم پشین گوئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مستقبل کی بھی خبر ہو سکتی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو وہ سچی خبر ہے، اور اگر کوئی فارچون ٹیلرز کی طرف سے ہے جنہیں ہم کاہن کہتے ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے قسمت کا حال بتانے والے ہیں، تو وہ جنات اور شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے، اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ تو بہرحال خبر میں 2 بڑے موضوعات ہیں، ایک ہے اقسام خبر اور ایک ہے اغراض خبر، یعنی خبر کی اقسام، اور دوسرا کیا ہے؟ خبر کی اغراض، یہ کیا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہمارے سامنے 3 آیات ہیں، یہ جو سلائیڈز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں 3 آیات ہیں۔ اچھا، پہلی آیت میں اگر آپ غور کریں تو اس میں کیا ہے؟ یہ منافقین کا قول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ جو خبر وہ بیان کر رہے ہیں منافقین اہل ایمان سے کہ ہم ایمان لے آئے، تو اپنی اس خبر میں وہ جھوٹے ہیں، یعنی منافق ہیں نا، تو اہل ایمان سے جب ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، تو اپنی اس خبر میں وہ جھوٹے ہیں۔ تو خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے یہ خبر ہی کہ وہ خبر دے رہے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم نے ایمان قبول کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بظاہر ایمان قبول کیا تھا، تو جس کو ہم اسلام کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ایمان تو اصل میں دل سے ایمان لانے کا نام ہے، تو اس خبر میں وہ کیا ہیں؟ وہ جھوٹے ہیں۔ تو خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہم نے کہا تھا نا خبر اس کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو، جس کے قائل کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو ہمارے سامنے ایک آیت مبارکہ ہے وہ کیا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور یہی منافق جب اپنے شیطان سرداروں کے پاس ہوتے ہیں، یعنی یہودی سرداروں کے پاس، ٹھیک ہے، تو یہ یہودیوں میں سے کچھ منافق تھے جو مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب واپس اپنے یہودی سرداروں کے پاس ہوتے تھے وہ ان کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے کہ کیا مسلمانوں کو جا کے تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو اپنی کتاب کی باتیں بتا رہے ہو۔ تو وہاں جا کے پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے یہودی سرداروں کو کہتے تھے قالو انا معاکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اپنے یہودی سرداروں کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم حقیقت میں یہودی ہی ہیں، یہ تو سازش کے تحت ہم نے جا کے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اپنی اس خبر میں کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں، اس خبر میں وہ سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری آیت جو ہمارے سامنے وہ کیا ہے؟ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم۔ اب یہ انشاء کی مثال ہے۔ پہلی 2 آیات یہ خبر کی مثالیں تھیں، پہلی خبر میں جو قائل ہے وہ جھوٹا ہے، دوسری خبر میں قائل جو ہے وہ سچا ہے، اور خبر ہم نے کہا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے قائل کو، جس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، یا جس کی طرف ہم سچ یا جھوٹ کی نسبت کر سکیں۔ مطلب خبر کی بہت سی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، ویسے تو خبر معروف معنی میں سب کو پتہ ہے کہ خبر کسے کہتے ہیں،
لیکن پھر بھی اس کی کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کر دی جاتی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا کیا ہے؟ انشاء ہے. تو انشاء کے لیے جو آیت ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا تھا جب وہ خبر لے کے آیا تھا ملکہ سبا کے بارے میں کہ ایک قوم ہے جو کہ سورج کی پرستش کرتی ہے، اس کو سجدہ کرتی ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا تھا اذہب تو جا، اذہب تو جا. اب یہ امر ہے، یہ آرڈر ہے. تو فعل امر جو ہے یہ انشاء کی ایک قسم ہے. فعل امر بھی انشاء کی قسم ہے. فعل نہیں یعنی کسی کو منع کرنا یہ بھی انشاء کی قسم ہے. ٹھیک ہے. تو اذہب تو جا بکتابی ھذا یعنی تو لے جا. اب یہ با کے ساتھ آ گیا تو اب لے جانے کے مفہوم میں آ گیا کہ تو میرا یہ خط لے جا، یہ میسج لے جا. فَأَلْقِهْ پس تو ڈال دے اس خط کو الیہم ان کی طرف. تو فَأَلْقِهْ ڈال دو. ٹھیک ہے. تو جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ڈراپ کراؤ. اب یہ فَأَلْقِهْ کا جو صیغہ ہے یہ بھی یہاں پہ فعل امر ہے اور یہ بھی انشاء کے معنی پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے سامنے خبر کی بھی مثال آ گئی اور ہمارے سامنے جو ہے وہ انشاء کی بھی مثال آ گئی. نیکسٹ چیز کیا ہے؟ خبر میں دو چیزیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹری کے اندر کہ ہم نے خبر اور انشاء کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا. ایک طرف خبر ہے یعنی پہلے ہم خبر کو ڈسکس کریں گے پھر ہم انشاء کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد پھر ہم نے خبر کو اقسام خبر میں ڈسکس کیا اور اقسام خبر میں ہم نے کہا کہ خبر کبھی فعلیہ ہوتی ہے اور کبھی اسمیہ ہوتی ہے. اور اغراض خبر میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ خبر کی اغراض کبھی حقیقی ہوتی ہیں کبھی مجازی ہوتی ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے ہم آتے ہیں اقسام خبر کی طرف. ٹھیک ہے جی، کہ خبر کی اقسام کتنی ہیں. تو خبر کی بیسیکلی دو اقسام ہیں، یعنی جملہ خبریہ جو ہے وہ دو قسم پر ہوتا ہے. تو اقسام خبر یعنی جو جملہ خبریہ ہوتا ہے یعنی جملہ دو قسم کا ہے، یا وہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے. یعنی اس جملے میں اس سینٹنس میں یا تو خبر ہے یا پھر اس میں انشاء ہے. اگر جملے میں خبر ہے تو ہم اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. تو آگے جملہ خبریہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. تو جملہ فعلیہ وہ ہے کہ جس کی ابتدا فعل سے ہو اور جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جس کی ابتدا اسم سے ہو. ٹھیک ہے. تو پہلے ہم جملہ فعلیہ کو ڈسکس کریں گے کہ جملہ فعلیہ کیا معنی پیدا کرتا ہے. تو جملہ فعلیہ سے جو دو بنیادی معنی پیدا ہوتے ہیں وہ حدوث اور استمرار ہے. ٹھیک ہے. حدوث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فعل کا واقع ہونا. فعل ماضی میں اس کا وقوع ہوا، فعل حال میں اس کا وقوع ہو رہا ہے، یا فعل مستقبل میں واقع ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب فعل جو ہے وہ کسی زمانے کے اندر واقع ہوگا نا، ماضی میں، پاسٹ میں، یا حال میں، پریزنٹ میں، یا مستقبل میں، فیوچر میں وہ واقع ہوگا. تو اس کو حدوث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فعل کسی زمانے کے اندر واقع ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک تو حدوث ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ استمرار. یعنی ایک مرتبہ فعل واقع ہو گیا تو اب وہ چل سو چل ہے. ٹھیک ہے. استمرار یعنی اب وہ جاری ہے. اب اس کو آپ سمجھیں کہ جملہ فعلیہ میں یہ دو بنیادی معنی یعنی حدوث اور استمرار، کہ فعل جو ہے وہ کسی زمانے میں پیدا ہوا یا اس کا وقوع ہوا یا اس کی ابتدا ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ استمرار یعنی چل سو چل ہے. هو الذی ارسل رسولہ. اب یہ جو ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا ہے ہم نے، ارسل رسولہ، اس اللہ نے بھیجا ہے رسولہ اپنے رسول کو. ارسل یہ فعل ماضی ہے. تو ارسل رسولہ، اس اللہ نے بھیجا ہے اپنے رسول کو، یہ پورا جملہ ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے، ارسلہ سے ہو رہا ہے. تو جملے کا آغاز اگر فعل سے ہو تو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے. اب ہم آتے ہیں اس کے معنی کی طرف. تو اس میں ایک معنی حدوث کا ہے، یعنی ارسلہ اللہ نے بھیجا. اب یہ بھیجنا یعنی بھیجنے کا معاملہ کسی زمانے میں ہوا اور وہ زمانہ کیا ہے؟ ماضی کا. ایک خاص زمانے میں، ایک خاص ٹائم پیریڈ میں یہ بھیجنے کا فعل ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ حدوث کا معنی ہے. دوسرا
اب اس میں استمرار ہے، اللہ نے بھیجا ہے تو اب وہ رسول جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد لیظہرہ، یہ فعل مضارع ہے، یعنی مضارع عربی زبان میں کہتے ہیں جو حال اور مستقبل، پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں معنی پیدا کرے۔ تو لیظہرہ، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دیں اس دین کو، دین حق کو جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، علی الدین کلی، تمام کے تمام باطل ادیان پہ، دوسرے ادیان پہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بیان ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو مقصد تھا اللہ کی طرف سے وہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ اس دین اسلام کو دیگر تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں۔ اب آپ دیکھیں لیظہرہ، یظہرہ، اظہرہ یظہرو، یہ باب افعال سے، یہ فعل مضارع ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں معنی پیدا کر رہا ہے۔ لام زیر لی، تاکہ یظہرہ، وہ رسول غالب کر دیں، اس دین کو، یعنی دین حق کو، دین اسلام کو، علی الدین، تمام کے تمام ادیان کے اوپر، کلی، تمام کے تمام ادیان پہ۔ اب یہاں پہ یظہرہ میں دو مفہوم ہیں، ایک تو حدوث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غالب کریں گے، دین اسلام کو ایک خاص زمانے میں غالب کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایک مرتبہ یہ فعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں مفہوم ہے استمرار کا، ٹھیک ہے، کہ غالب ہو جائے گا تو پھر چل ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا غلبہ جو ہے وہ پھر رہے گا۔ تیسری آیت ہمارے سامنے کیا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، یرزقکم، رازا کا یرزقو، یہ بھی فعل مضارع ہے، یعنی حال اور مستقبل کے معنی میں ہے۔ تو یرزقکم، وہ اللہ سبحانہ و تعالی رزق دیتا ہے تم کو، من السماء والارض، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، دونوں جگہوں سے تم کو رزق دیتا ہے۔ اب یرزقو میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اب اللہ نے جو انسانوں کو رزق دینا شروع کیا تو یہ فعل کسی خاص زمانے میں ہوا، جب انسان حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے تو پھر اس کے بعد سے ظاہری بات ہے کہ اللہ نے انسانوں کو رزق دینا شروع کیا۔ تو حدوث کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ میں یہ فعل واقع ہوا ہے۔ دوسرا کا استمرار، جب اللہ نے دیا تو پھر اب چل ہے، اللہ کی طرف سے وہ رزق دیا جا رہا ہے تسلسل کے ساتھ۔ نیکسٹ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہیں، ایک ثبوت اور دوسرا استمرار، یعنی جملہ فعلیہ میں دو چیزیں تھیں، حدوث اور استمرار، لیکن جملہ اسمیہ میں جو دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ کیا ہیں؟ ثبوت اور استمرار۔ تو حدوث کا مطلب تھا ایک خاص زمانے میں کوئی فعل واقع ہو، ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص زمانے میں کوئی چیز ثابت ہو۔ تو حدوث میں اور ثبوت میں فرق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ یعنی جملہ فعلیہ وہ ہے جس کی ابتدا فعل سے ہو، جملہ اسمیہ وہ ہے جس کی ابتدا اسم سے ہو۔ جملہ فعلیہ کے معنی میں دو بنیادی چیزیں آپ کو ملیں گی، حدوث اور استمرار، اور جملہ اسمیہ کے اندر آپ کو دو بنیادی چیزیں ملیں گی اس کے معنی میں، ایک ثبوت اور دوسرا استمرار۔ اب ایک صفت تو دونوں میں مشترک ہے استمرار کی، لیکن ایک صفت میں فرق ہے کہ جملہ فعلیہ میں حدوث ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کے اندر ثبوت ہوتا ہے۔ اب اس کو ذرا مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اسم سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، ایک ناؤن سے، اور وہ ناؤن کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ جملہ خبریہ ہو گیا۔ تو اب اس میں ثبوت ہے، ایک تو ثبوت ہے یعنی رسالت کا ثبوت ہے، کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
اور دوسرا اس میں استمرار ہے، یعنی ایک دفعہ وہ چیز ثابت ہو گئی، یعنی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہو گئی، اب وہ چل سو چل ہے، اب وہ مسلسل ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں استمرار بھی ہے جملہ اسمیہ کے اندر۔ دوسرا کیا، ان اللہ، بے شک اللہ، ان اس کو کہتے ہیں حرف مشبہ بالفعل، یہ ہم نے گرامر میں پڑھا ہے، تو آپ گرامر کے اوپر آسان عربی گرامر کے نام سے ہمارے لیکچرز ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑھے ہیں، تو ایزی قرآنی عربک کے نام سے، اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ وہ 30 کے قریب لیکچرز ہیں عربی گرامر کے اوپر، اور انشاءاللہ سے بہت آسان فہم انداز میں ہم نے قرآن کی عربی گرامر کو جو ہے وہ جدید انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو وہاں یہ ٹرم بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی، حروف مشبہ بالفعل، یا گرامر کی اور بہت سی اصطلاحات جو آ رہی ہیں یا بلاغت میں بھی، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کھلیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب علوم لغت کہلاتے ہیں، صرف ہو گئی، نحو ہو گئی، منطق ہو گئی، اور علم بلاغت ہو گیا، یہ سب علوم لغت کہلاتے ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہے۔ جیسے سائنس کے مضامین میں ہم دیکھتے ہیں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح میتھس ہے۔ اب میتھس اور فزکس کے جو نومیریکلز ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کانسیپٹ جو ہے اس میں کیا ہیں، اوور لیپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بایولوجی اور کیمسٹری میں کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو انٹرلنک نظر آتی ہیں۔ خیر بہرحال، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جملہ اسمیہ میں 2 معنی ثابت ہوتے ہیں، ایک ثبوت اور دوسرا استمرار۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب لفظ اللہ سے اس جملے کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور قدیر جو ہے اس کی کیا ہے، خبر ہے۔ اللہ کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ قدرت رکھنے والا ہے، یہ اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ ثابت ہوئی اللہ کے لیے، اس کا ثبوت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ وہی بات، اب یہاں پہ سمجھیں حدوث اور ثبوت کا فرق۔ آپ کہتے ہیں جالسا زیدن، زید بیٹھا، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جالسا فعل، زیدن اس کا فاعل، زید بیٹھا۔ ایک خاص زمانے میں یہ فعل یا اس فعل کا وقوع ہوا کہ زید بیٹھ گیا، کھڑا تھا بیٹھ گیا، یعنی اس نے اپنی حیت چینج کر لی، اپنی پوزیشن اس نے چینج کر لی۔ تو تھوڑا اس پہ غور کرنا ہے ابھی، اس بات پہ کہ حدوث اور ثبوت کا فرق کیا ہے۔ جملہ فعلیہ میں حدوث تھا، جملہ اسمیہ کے اندر ثبوت ہے۔ اگر ہم اسی جملے کو جملہ اسمیہ بنا دیں تو پھر کیسے ہوگا؟ زید جالس، زید بیٹھا ہے۔ اب زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، جالس بیٹھا ہوا ہے۔ اب زید بیٹھا ہوا ہے تو زید کے لیے بیٹھنا ثابت ہو رہا ہے، لیکن کب سے بیٹھا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں۔ تو حدوث میں کیا ہے کہ فعل جو ہے وہ واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ جالسا زید، زید بیٹھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ خاص زمانے میں زید بیٹھنے کی پوزیشن میں چلا گیا، اس سے پہلے کیا تھا، لیٹا تھا، کھڑا تھا، کچھ بھی تھا۔ تو فعل میں حدوث ہوتا ہے، یعنی ایک کام ہوتا ہے، ایک نیا کام اس کا وقوع ہوتا ہے۔ لیکن جملہ اسمیہ میں ثبوت ہوتا ہے، یعنی ایک چیز پہلے سے ہے، بس وہ ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو زید جالس، زید بیٹھا ہوا ہے، تو زید بیٹھا ہوا تھا، آپ نے بس خبر دی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور جالسا زید، آپ نے کہا زید بیٹھ گیا، یعنی آپ کے سامنے زید کھڑا تھا اور بیٹھ گیا، آپ نے کہا جالسا زید، زید بیٹھ گیا، یعنی کھڑے سے بیٹھنے کی پوزیشن میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کے سامنے زید بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کہا زید جالس، زید بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں کیا ہے، ثبوت ہے، یعنی پہلے سے ایک پوزیشن ثابت ہے، آپ اپنے مخاطب کو اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہے، یہ چیز اس طرح سے ہے۔ اور جملہ فعلیہ کے اندر آپ اپنے مخاطب کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، یعنی زید بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی فرق جو ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، قدیر ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کی خبر
اگر صفت کی صورت میں ہو، اس میں صفت، یا آپ یوں کہہ لیں اسم ناؤن کی صورت میں ہو، تو اس میں دوام ہوتا ہے، اس میں ہمیشگی ہوتی ہے. لیکن اگر جملہ اسمیہ کی خبر جو ہے وہ فعل کی صورت میں ہو تو پھر اس میں تجدد ہوتا ہے، یعنی وہ خبر جو ہے وہ ایک مرتبہ ہوتی ہے، اس کے اندر دوام نہیں ہوتا. اب جیسے دیکھیں محمد الرسول اللہ، تو رسول ہونا جو ہے یہ اس میں صفت ہے. رسول جو ہے وہ اس میں صفت کا صیغہ ہے فعول کے وزن پہ، جیسے غفور. تو رسول ہونا ثابت ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر زمانے میں، یعنی اس میں استمرار ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت ثابت ہو رہی ہے اللہ کے لیے ہر زمانے میں، یعنی اس میں استمرار ہے. لیکن اللہ یتوفی الانفس، اللہ جو ہے یہ اسم ہے تو اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. لیکن اس کی جو خبر ہے آگے یتوفی الانفس، یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے. توفا یتوفا یہ فعل مضارع ہے باب تفاعل سے. تو جب جملہ اسمیہ میں خبر جو ہے وہ فعل ہو، وہ صفت نہ ہو، وہ اسم نہ ہو، تو پھر اس خبر میں استمرار نہیں ہوتا. پھر اس خبر میں جو ہے وہ استمرار نہیں ہوتا، پھر اس خبر میں کیا ہے؟ تجدد ہوتا ہے. تو یتوفی الانفس کا کیا معنی ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے روحوں کو، حین موتیا، ان کی موت کے وقت. یعنی جب انسان کی موت کے وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو کیا کرتا ہے؟ قبض کر لیتا ہے. تو اب یہ روح قبض کرنے کا جو معاملہ ہے یہ اس میں تجدد ہے. یعنی یہ نہیں کہ روح قبض ہوتی ہی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ روح قبض ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ میں اگر خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں ہو تو پھر اس میں استمرار نہیں بلکہ تجدد ہوتا ہے. اسی طرح سے اگلی مثال دیکھیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، تو قالوا آمنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آمنا، ہم ایمان لے آئے، یہ جملہ فعلیہ ہے. آمنا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے باب افعال سے. ہم ایمان لے آئے. اب ایمان لانا ایک خاص زمانے میں ہوا. جب ایمان لانے کا عمل ایک خاص زمانے میں ہوا، ایک خاص وقت میں وہ ایمان لے کے آئے، یعنی یہ وقوع ہوا، تو ہم نے کہا تھا کہ جملہ فعلیہ میں دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک حدوث کہ یہ فعل واقع ہوا ہے، اور دوسرا استمرار. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ خبر میں بندہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. صفت تو یہی ثابت ہوتی ہے لیکن وہ جو قائل ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو دوسری آیت جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطان سرداروں کے پاس تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّا، یہ اِنَّا کے بعد نا ہے. یہ نا جو ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ پرسن ہے اور جمع ہے، جیسے وی کے معنی میں وی آر. انا معکم، یہ نحنو تھا جو کہ انا کی وجہ سے نصب میں چلا گیا، نہ ہو گیا. انا معکم، اب نحنو کیا ہے؟ نحنو تو ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اور پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ وہ نون کی ایک قسم ہے، یعنی اسم ہے. تو اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب اس میں ایک تو ثبوت ہے اور دوسرا اس میں استمرار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو معنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہو رہے ہیں. تو اقسام خبر میں ہم نے کیا بحث پڑھ لی ہے؟ اقسام خبر میں ہم نے بحث پڑھی ہے کہ خبر کی اقسام دو ہیں. ایک کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اگر جملے کی ابتدا فعل سے ہو تو ہم اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں.
اور دوسری کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور اگر جملے کی ابتدا اسم سے ہو تو ہم اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب خبر کی بحث میں ایک بحث تو تھی اقسام خبر کی، کہ خبر کی اقسام کتنی ہیں، تو وہ 2 ٹائپس ہو گئیں۔ اب نیکسٹ بحث ہے اغراض خبر، کہ خبر کی اغراض کیا کیا ہے، غرض کیا ہے، خبر کیوں دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو خبر کی نوعیت کو ہم نے ڈسکس کیا نا، کہ خبر کی نوعیت کتنی قسم کی ہوتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ خبر کے پیچھے اغراض کیا ہوتی ہیں، مقاصد کیا ہیں خبر کے۔ تو اس میں 2 بڑی چیزیں ہیں، ایک تو خبر کی جو اغراض ہیں وہ حقیقی ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اصلی ہیں، اور ایک جو خبر کی اغراض ہیں وہ مجازی ہیں۔ تو خبر کی حقیقی اغراض ہیں ان کو ہم پھر آگے تقسیم کر سکتے ہیں کہ وہ 2 ہیں، ایک فائدہ خبر اور ایک ہے لازم فائدہ خبر۔ اس کو ذرا سمجھیں، یہ ہم نے 2 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فائدہ خبر ہے۔ فائدہ خبر سے کیا مراد ہے؟ فائدہ خبر سے مراد یہ ہے کہ جو متکلم ہے، جو خبر دے رہا ہے، وہ اپنے مخاطب کو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ہے، یعنی وہ اپنے مخاطب کو کوئی انفارمیشن پاس کر رہا ہے، کوئی خبر دے رہا ہے، اس کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خبر کا ایک مقصد کیا ہے؟ فائدہ خبر، یعنی کوئی خبر دینا، اپنے مخاطب کو کوئی خبر دینا، یہ فائدہ خبر ہے آسان الفاظ میں۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کہ اللہ کے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ ماں کی گود میں انہوں نے کلام کیا۔ جب قوم نے اعتراض کیا نا حضرت مریم علیہ السلام پہ کہ یہ کہاں سے بچہ لے کے آ گئی ہیں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو پھر ماں کی گود میں انہوں نے کلام کیا، انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا۔ تو یہ خبر دے رہے ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو، یعنی قوم کے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا، اور یہ بات جو کہ قوم کے لوگوں کو نہیں پتا تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ لازم فائدہ خبر۔ لازم فائدہ خبر یہ ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے اس کو اس بات کا پتہ ہے جو آپ اس کو بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے مخاطب کو نہیں پتا جو بات آپ اس کو بتانے جا رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو بات آپ اس کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس کو پتا ہے، وہ اس کو پتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو وہ بات بتاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کی خاطر آپ اس کو وہ بات دوبارہ جتلا رہے ہوتے ہیں، بتلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم قرآن مجید کی اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ آیت جو ہمارے سامنے ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو عربی قرآن، یعنی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا، یعنی عربی زبان میں یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اب قرآن کے جو مخاطب تھے یعنی اہل عرب، ان کو پتا تھا کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، یعنی وہ واقف تھے اس بات سے، لیکن ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات جو خبر آپ مخاطب کو بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ پہلے سے مخاطب کے علم میں ہوتی ہے، لیکن آپ مخاطب کے ذہن میں پہلے سے جو انفارمیشن ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو کسی بات سے لنک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ اس کو کوئی خبر دے نہیں رہے، آپ اسے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ خبر پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، یہ بات پہلے سے تمہارے علم میں ہے، تو پہلے سے جو چیز تمہارے علم میں ہے
اس سے یہ بات ڈرائیو ہو رہی ہے، یہ بات نکل رہی ہے. جیسے اسی مثال میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ انزلناہ قرآن عربیہ، ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا. اب یہ بات ان کے علم میں بھی تھی کہ قرآن عربی میں ہے، کیونکہ عربی ان کی مدر ٹنگ تھی، ان کو پتہ تھا. اللہ کے وسلم پڑھ کے جب سناتے تھے تو ان کو پتہ تھا، انہیں کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ سریانی میں ہے یا عبرانی میں ہے. انہیں پتہ تھا کہ یہ نہ فارسی ہے، نہ یہ عبرانی ہے، نہ یہ سریانی ہے، نہ یہ حبشی زبان ہے، یہ عربی ہے. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. یہ لازم فائدہ خبر ہے. ٹھیک ہے، تو لازم فائدہ خبر میں آپ اپنے مخاطب کو کوئی خبر نہیں دے رہے، بلکہ آپ اسے وہی خبر بتا رہے ہیں جو پہلے سے اس کے نالج میں ہے، اس کے علم میں ہے، لیکن اس خبر کو آپ ایک چیز کے ساتھ جوڑیں، ایک اضافی بات کے ساتھ جوڑیں، اور وہ کیا ہے؟ تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا. ٹھیک ہے، کیوں عربی میں نازل کیا؟ ہم نے اس کو کیوں عربی میں نازل کیا؟ یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ عربی میں نازل کیا، لیکن عربی میں کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. تو اس بات پہ ذرا غور کرو. تمہارے لیے ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا کہ تمہاری مدر ٹنگ، تمہاری مادری زبان عربی ہے، تم قرآن کے اولین مخاطب ہو، تو تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے. تو یہ ہے لازم فائدہ خبر. تو ہم نے کہا کہ خبر میں دوسری بحث کیا تھی؟ اغراض خبر کی. تو اغراض خبر یعنی خبر کی جو غرض ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے، آسان الفاظ میں کبھی وہ حقیقی ہوتا ہے. تو حقیقی دو قسم کا ہے کہ کبھی آپ کوئی خبر دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی آپ خبر سے متعلق کوئی لازمی معنی اپنے مخاطب تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. وہ لازم معنی جن کی طرف آپ کے مخاطب کا ذہن نہیں جا رہا ہوتا. تو اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ اہل بلاغت نے کیا. ایک کیا ہے؟ ابتدائی، اور ایک طلبی، اور ایک انکاری. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مخاطب خالی ذہن ہوتا ہے، تو آپ اس کو کوئی خبر دیتے ہیں، جیسے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب یہ منافق لوگ اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. تو اب اہل ایمان تو سادہ لوگ تھے، ان کے ذہن میں تو کوئی شکوک و شبہات، کوئی وساوس نہیں تھے. تو جو ایمان کا دعویٰ کرتا تھا وہ اپنی سادہ لوہی میں اس کے دعوے پہ یقین کر لیتے تھے. تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب آپ کا مخاطب خالی و ذہن ہو تو پھر آپ کی جو خبر ہوتی ہے وہ ابتدائی درجے کی ہوتی ہے، یعنی عام خبر، کہ منافقین نے کیا خبر دی؟ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ اپنے شیطان سرداروں کے پاس ہوتے ہیں، یہودی، اب تو وہ تو شیطان ہے، تو وہ تو متردد ہیں، وہ تو اتنی آسانی سے یقین کرنے والے نہیں ہیں. تو یہاں پہ کیا خبر دی جا رہی ہے؟ یہاں پہ وہی منافق کیا خبر دے رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ انا جو ہے یہ یقیناً کا معنی پیدا کر رہا ہے، یعنی یہ کلام میں اس کو ایمفیسائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ کا مخاطب متردد ہو، یعنی آپ کی بات کے حوالے سے کیا ہو؟ تردد میں ہو، شک میں ہو، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی بات میں تاکید پیدا کرتے ہیں، اس کو ایمفیسائز کرتے ہیں، کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ ورڈ استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم حروف تاکید کہتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو کہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے ان میں سے ایک انا ہے. تو یہی منافق جب اپنے شیطان سرداروں کے پاس ہوتے تھے تو وہاں گفتگو، وہاں ان کی خبر ابتدائی درجے کی نہیں ہوتی تھی، وہاں ان کی خبر جو ہے وہ طلبی درجے کی ہوتی تھی، کہ وہ گویا کہ جو ان کا مخاطب ہے وہ ان سے طلب کر رہا ہے کہ بھائی اپنی جو بات ہے، اپنا جو دعویٰ ہے اس کو ثابت کرو.
تو پھر اس کے لیے وہ اپنے کلام میں کیا کرتے ہیں؟ زور پیدا کرتے ہیں۔ تو جب آپ کا مخاطب متردد ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے کلام میں تاکید پیدا کرتے ہوئے خبر دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہی بات ہے نا کہ بعض اوقات خبر انا کے ساتھ دی جاتی ہے، بعض اوقات خبر انا کے بغیر دی جاتی ہے، بعض اوقات حروف تاکید کے ساتھ دی جاتی ہے، بعض اوقات بغیر حروف تاکید کی دی جاتی ہے۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ مطلب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، تو یہ فرق یہی ہے، یہ مخاطب کا فرق ہے۔ اگر آپ کا مخاطب جو ہے وہ خالی الذہن ہے، وہ بلینک سلیٹ ہے، تو پھر آپ اس کو ابتدائی درجے کی خبر دیں گے، اور اگر آپ کا مخاطب اس خبر کے بارے میں جو آپ اس کو دینے جا رہے ہیں متردد ہے، شک میں ہے، تو پھر آپ زور دے کے اس کو خبر دیں گے کہ بھئی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ آپ کا مخاطب انکاری ہے، یعنی جو خبر آپ اسے دینے جا رہے ہیں وہ اس کا انکار کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے خبر دیں گے؟ جیسے قرآن میں ہے کہ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، رسولوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں کو، کیا کہا؟ ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے۔ ایک تو یہ خبر دی کہ رب جانتا ہے، انا، پھر تاکید پیدا کی انا کے ذریعے سے، بے شک ہم، یقیناً ہم، الیکم تمہاری طرف، لمرسلون، یہ لام بھی لام تاکید کا ہے، یعنی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے لازماً، اسلام کا مطلب لازماً مرسلون، بھیجے گئے، یعنی اب اس کلام میں تاکید در تاکید ہے۔ ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا، بے شک، یقیناً ہم، الیکم تمہاری طرف، لمرسلون، لازماً رسول بنا کے بھیجے گئے۔ تو 3 درجے تاکید پیدا کی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 درجے تاکید اس لیے پیدا کی گئی کہ مخاطب جو ہے وہ رسولوں کی رسالت کا منکر ہے۔ تو کلام میں زور کیوں پیدا کیا جاتا ہے؟ یہ بلا وجہ پیدا نہیں کیا جاتا۔ تو ہم علم معنی پڑھ رہے ہیں نا، علم معنی کا ہم نے کہا تھا کہ کیا سبجیکٹ کیا ہے؟ علم معنی کا سبجیکٹ ہے کہ مقتضائے حال کے مطابق گفتگو کرنا، سچویشن کے مطابق گفتگو کرنا۔ تو سچویشن کیا ہے؟ آپ کا مخاطب، اور آپ کا مخاطب ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کی سوچیں مختلف ہے۔ بعض اوقات وہ آپ کے جو ویوز ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، تو آپ اور طرح سے گفتگو کرتے ہیں۔ بعض اوقات جو آپ ویوز پیش کرنے جا رہے ہیں، آپ کا مخاطب ان کے بارے میں شک میں ہے، تو آپ کسی اور طرح سے گفتگو کریں گے۔ اور بعض اوقات جو ویوز آپ پیش کرنے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان ویوز کا منکر ہے، یہ تو اس کے بالکل مخالف ویوز رکھتا ہے، تو پھر آپ کسی اور طرح سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ 3 درجے ہیں ہم نے کہا خبر میں، کہ ابتدائی درجے کی ہوتی ہے، طلبی ہوتی ہے، انکاری ہوتی ہے، کہ مخاطب آپ کا خالی الذہن ہو تو ہم کہتے ہیں ابتدائی درجے کی خبر ہے، اور اگر آپ کا مخاطب متردد ہے، شک میں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں خبر جو ہے وہ طلبی یعنی دوسرے درجے کی ہوتی ہے، جس میں تاکید ہوتی ہے۔ اگر آپ کا مخاطب اس خبر سے انکاری ہے تو پھر ہم کہتے ہیں تیسرے درجے کی خبر ہوتی ہے، یعنی اس میں تاکید در تاکید موجود ہوتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے اغراض خبر میں؟ یہ تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے خبر کی جو اغراض حقیقی ہیں۔ اب نیکسٹ کیا ہے؟ خبر کی کچھ اغراض ایسی ہیں جو کہ مجازی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ خبر کی جو مجازی اغراض ہیں ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ حص الحمم۔ اب یہ اصطلاحات ہیں، مطلب ان کے معنی آسان ہیں، بہرحال اصطلاحات آپ کے ذہن میں نہ بھی رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بس اس کا معنی سمجھ لیں، اور آیت جو ہے یعنی اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کو سمجھ لیں، تو بس اتنا کافی ہے۔ حص الحمم، حص کہتے ہیں ابھارنے کو، ہمم ہمت کی جمع، ہمتوں کو ابھارنا، یعنی کسی کو کسی کام کے لیے موٹیویٹ کرنا، یہ حص الحمم کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آیت کے اوپر غور کریں، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ 2 طبقات کو بیان کر رہے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، یعنی گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تو گھر پہ بیٹھے رہنے والے ہیں، لا یستوی، برابر نہیں ہیں، القاعدون، بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین، اہل ایمان میں سے، غیر اولی الضرر، بغیر کسی جو ہے وہ عذر کے، یعنی بغیر کسی عذر کے جو اہل ایمان گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاد کے میدان میں نہیں نکلتے، وہ برابر نہیں ہے کس کے؟
ان کے والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں. تو دو طبقات ہو گئے، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اہل ایمان تو ہیں اور کوئی عذر بھی نہیں ہے لیکن گھر پہ بیٹھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے جو گھر پہ بیٹھے رہیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ دونوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. لیکن یہ کہا کہ دونوں درجات کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں. جو میدان جنگ میں جا کے لڑ رہے ہیں کافروں سے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند درجات رکھے ہیں، جو گھر پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے وہ بلند درجات نہیں ہیں. تو اگرچہ وہ اگر دوسرے جو اسلام کے احکامات ہیں ان پہ عمل پیرا ہیں تو انشاءاللہ سے ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں. یعنی جو لوگ گھروں پہ بیٹھے رہنے والے ہیں ان کو ابھارا جا رہا ہے. کس بات پہ ابھارا جا رہا ہے؟ کہ وہ بھی میدان جنگ میں جائیں، وہ بھی جہاد کریں. تو اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جہاد میں شریک ہونے والے اور گھروں پہ بیٹھے رہنے والے دونوں برابر نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے غرض کیا ہے؟ کیا صرف اتنی انفارمیشن دینا غرض تھی کہ دونوں برابر نہیں ہیں؟ نہیں، یہاں محض انفارمیشن دینا جو ہے وہ غرض نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ غرض کیا ہے؟ یعنی ہم اغراض خبر پڑھ رہے ہیں نا، یہاں پہ غرض کیا ہے؟ موٹیویٹ کرنا کہ بھائی تم بھی کیا کرو، جہاد کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. دوسرا کیا ہے؟ استرحام، رحم طلب کرنا. یہ باب استفعال سے رحم سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا دعا ہے؟ معروف دعا ہے، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جب وہ مصر سے نکلے مدین کی طرف گئے تو وہاں انہوں نے پھر یہ اللہ سے دعا مانگی ہے، کیونکہ وہاں پہ اجنبی تھے. تو کیا اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اے میرے پروردگار انی لما انزلت الی، جو بھی آپ میری طرف نازل کریں گے، من خیرن کوئی بھلائی، فقیر تو میں اس کا محتاج ہوں. یعنی اصل میں کیا ہے؟ انی فقیر، میں محتاج ہوں. یا اللہ میں محتاج ہوں. کس کا محتاج ہوں؟ لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی میری طرف آپ خیر نازل کر دیں. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو خبر نہیں دے رہے کہ میں آپ کا محتاج ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو کیا یہ بتائیں گے کہ میں آپ کا محتاج ہوں؟ نہیں، خبر نہیں دے رہے. یہاں غرض خبر کیا ہے؟ استرحام، رحم طلب کرنا. یا اللہ، یعنی اللہ کی انفارمیشن میں اضافہ نہیں کرنا. جیسے ہم بھی دعا کرتے کہتے ہیں یا اللہ بڑا کمزور ہوں، بڑا گناہ گار ہوں. تو اب ظاہری بات ہے ہم اللہ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ کو بتلا رہے ہوں کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں. اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے رحمت طلب کر رہے ہیں. اس خبر کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ امیدوار قرار پا رہے ہیں کہ اللہ بڑا گناہ گار ہوں، معاف فرما دے. تو استرحام. تیسرا کہ اظہار ضعف، کمزوری کا اظہار کرنا. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے نقل کی ہے کہ جب انہوں نے دعا کی اللہ سے اولاد نرینہ کے لیے، بیٹا مانگنے کے لیے، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر جو ہے وہ بڑک اٹھا. یعنی میرا سر سفید ہو گیا، میرے سر کے بال سفید ہو گئے. تو بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی وارث عطا کر. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ اظہار ضعف ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کو بتا نہیں رہے کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے. اللہ کو تو پتہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، ان کے سر کے بال سفید ہو گئے. اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ تحسر، حسرت کا اظہار. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اگر اللہ ان کو بیٹا دے گا تو وہ بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دیں گے، اس کی خدمت کے لیے. لیکن جب ان کے ہاں بیٹی ہوئی تو اس پہ انہوں نے پھر جو ہے وہ یہ بات کہی. قالت ربی انی وضعتها انثى، اے میرے پروردگار میں نے اس کو جنا، وہ تو لڑکی ہے. اب یہاں پہ بھی وہ اللہ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر رہی. اللہ کو یہ نہیں بتا رہی کہ میں نے لڑکی پیدا کی. اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں لڑکی ہوئی ہے، بلکہ اللہ کو تو اس پیدائش سے پہلے ہی پتا تھا کہ ان کے ہاں لڑکی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود تقدیر کو لکھنے والے ہیں. یہ اصل میں حسرت کا
اظہار ہے، یعنی ہر مریم علیہ السلام کی والدہ گویا کہ اس خبر کے ذریعے سے حسرت کا اظہار کر رہی ہیں کہ کاش میرے یہاں بیٹا ہوتا اور میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کرتی، کیونکہ اس وقت تک رواج یہی تھا کہ بیٹوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا تھا۔ نیکسٹ کیا؟ اظہار فرح، یعنی خوشی کا اظہار کرنا فرحت سے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا تھا، جب کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کیا کریں، ان کی پیدائش ہوئی، اب فرعون کے جو سپاہی ہوتے تھے، جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو قتل کرنے کے لیے دوڑتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان کو ایک تابوت میں رکھ کے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیں۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم حضرت موسیٰ کو آپ کی طرف لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ان کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اظہار شماتت۔ شماتت کہتے ہیں دشمن کی ناکامی اور نامرادی پہ خوش ہونا۔ تو سَيُعْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ جو جتھے ہیں، یہ جو گروپس ہیں، یہ چونکہ مکی آیت ہے، مکہ میں اب مسلمانوں کے حالات بہت ٹائٹ تھے، تو ایسے میں اللہ کی طرف سے گویا کہ مستقبل کے حوالے سے خبر دی جا رہی ہے کہ ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اے مسلمانوں حالات بدل جائیں گے۔ ابھی تو مکہ کے اندر تمہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تم کمزور ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے زمین میں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں کے اوپر غلبہ دے دیں گے۔ سیوزم الجم، یہ جو جمع جتھے تمہیں نظر آ رہے ہیں ان کو شکست ہوگی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، یہ گویا کہ مستقبل کی خبر ہے۔ اظہار سرور، خوشی اس کا اظہار کرنا، تو اہل جنت کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ جنت میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف ہوں گے، جیسے گاؤ تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، تو وہ کہیں گے کہ جب ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں تھے، دنیا میں تھے، تو ہم ڈرتے رہتے تھے۔ تو ہم دنیا میں تھے، ڈرتے رہتے تھے، تو اب گویا وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا میں جب ہم تھے تو ڈرتے رہتے تھے اس بات سے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، آخرت میں ہمارا کیا انجام ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے یا ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور آج اللہ نے مہربانی کر دی، ہم جنت میں بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ تو اظہار سرور، وہ دنیا کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، لیکن اس میں مقصد کیا ہے؟ خوشی کا اظہار ہے، اپنے ماضی کو یاد کر کے خوشی کا اظہار کرنا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ توبیخ، یعنی زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ اب یہ یہود کو کہا گیا کہ تورات کے بعض احکامات کو مان لیتے تھے، بعض کا انکار کر دیتے تھے۔ اب ان کو بھی پتا تھا، ان کا عمل تھا، ان کو پتا تھا اللہ تعالیٰ، ظاہری بات ہے ان کو کوئی خبر یا انفارمیشن یا اس میں کوئی اضافہ تو نہیں کر رہے، وہ چیز تو پہلے ہی ان کے علم میں ہے کہ وہ ان کا عمل ہے، ان کا فعل ہے، لیکن زجر و توبیخ کے لیے یہاں خبر کا مقصد کیا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ دیکھیں یہ خبر کی جتنی اغراض ہیں آپ کو اپنی زبان میں بھی مل جائیں گے۔ اب جیسے ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے، تم نے یہ کیوں کیا ہے، تم نے پینسل گم کر دی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو یہ کہتی ہے تو وہ اسے کو یہ نہیں بتا رہی کہ اس کے نالج میں اضافہ کر رہی ہو کہ تم نے پینسل گم کر دی ہے، اس کے ماں کے کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کو بتلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زجر و توبیخ۔ تو یہ جتنی بھی اغراض ہیں یہ آپ کو اپنے ہاں مطلب اپنی زبان پہ، ہم روزمرہ کی جو زبان ہے اس پہ غور کریں، یہ سب اغراض ہمیں وہاں پہ مل جائیں گے، وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ یہ تمام اسالیب نظر آئیں گے۔ اسی طرح خبر کی جو مجازی اغراض ہیں ان میں سے ایک اظہار فخر بھی ہے، جیسے فرعون نے فخر کرتے ہوئے یہ بات کہی، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، پروردگار ہوں۔ تحریض، یعنی کسی کو کسی کام پہ ابھارنا،
ٹھیک ہے، حرز یحرز و تحریز ابھارنے کے معنی میں آتا ہے. جیسے فصدع بما تؤمر وعرض عن المشرکین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکی کی چوٹ کہہ دیں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکین سے اعراض کریں. انا کفیناک المستہزئین، یہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں نا، ہم آپ کی طرف سے ان کو پورا پڑ جائیں گے، ہم آپ کی طرف سے ان کو کفایت کر جائیں گے، کافی ہو جائیں گے. تو یہاں پہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم آپ کی طرف سے ان کو کافی ہو جائیں گے، تو یہ بیسیکلی ابھارا جا رہا ہے. کس بات پہ ابھارا جا رہا ہے؟ پچھلی بات پہ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان سے اعراض کریں. یعنی یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اس میں مت الجھیں، اس کا بدلہ ہم نے لینا ہے. آپ کیا کریں، آپ کو جو مشن سونپا گیا آپ اس میں لگے رہیں. مطلب یہ آپ کو ڈیٹریکٹ نہ کریں آپ کے مشن سے، کہ آپ کو اس میں نہ الجھا دیں کہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں اور آپ اس میں الجھ جائیں. آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں. فصدع بما تؤمر، ڈنکی کی چوٹ کہتے رہیں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، بس آپ کہتے رہیں. اور جو یہ آپ کے بارے میں طعن و تشنیع کر رہے ہیں تو اس سے آپ فی الحال اعراض کریں، اس کا بدلہ ہم لے لیں گے. تو یہ تحریض ہے. یعنی کس بات کے اوپر تحریض ہے؟ کہ اپنے مشن کے اوپر فوکس رہتے ہوئے اور اس کو فوکس کرتے ہوئے آپ اپنا کام کرتے رہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ تسلیہ، تسلی دینے کے لیے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا تو آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے. اب یہاں یہ جو بتایا گیا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ خبر دینا کہ آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے ہیں تو آپ کو بھی جھٹلا دیا گیا؟ نہیں، تسلی دینا مقصد ہے. قوموں کا تو وتیرہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. تو اغراض خبر جو ہے ان کو سامنے رکھنے سے کیا ہوگا کہ جو معنی ہیں، خاص طور پہ بلاغی معنی، کہ جن معنی سے ہم اس مفہوم اور میسج کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ بہت واضح اور کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. خبر کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے. یہ ہمارا پہلا موضوع تھا علم معنی کا، خبر. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم انشاء کے اوپر گفتگو کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر. یعنی جملہ انشائیہ، اس کو ہم کھولیں گے. جس طرح جملہ خبریہ کو ہم نے کھولا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور اسمیہ. فعلیہ اور اسمیہ میں کیا بنیادی فرق ہے؟ پھر یہ ہے کہ جملہ خبریہ کے اندر جو خبر ہوتی ہے اس میں کون کون سے معنی پیدا ہوتے ہیں. تو کچھ حقیقی معنی ہیں جیسا کہ خود خبر کا معنی ہے، اور کچھ مجازی معنی ہیں کہ بعض اوقات خبر کا معنی پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا، کوئی اور معنی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے خبر کے اسلوب کے ذریعے سے. تو اس پہ ہم نے کچھ گفتگو کی ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاء پہ گفتگو کریں گے کہ جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں اور پھر جملہ انشائیہ کی ان قسموں سے کیا کیا معنی پیدا ہوتے ہیں. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ سے نیکسٹ لیکچر میں ہم ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.